السلام علیکم دوستو، زوم ان کے ایک اور ایڈیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا زوم ان ڈیڈیکیٹڈ ہے یوم تکبیر کے لیے، اور یوم تکبیر وہ دن ہے جب پاکستان نے 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ بڑا تاریخی دن تھا، اور یہ بھارت کے کیے گئے ایٹمی دھماکے جو کہ 11 اور 13 مئی کو ہوئے تھے، اس کا ایک بھرپور جواب تھا۔ اب جب تک یہ پاکستان نے دھماکے نہیں کیے، اس وقت تک یہ بحث چلتی رہی کہ کیا پاکستان بھارت کا جواب دے پائے گا یا نہیں۔ بڑے شکوک و شبہات تھے، اور صلاح مشورے کا سلسلہ جاری تھا۔ اس کے ساتھ ہی چاغی کی پہاڑیوں میں جو بہت عرصہ پہلے ایک ٹنل، ایک سرنگ بنائی گئی تھی دھماکے کرنے کے لیے، اس کو بھی کھولا گیا، اس پہ بھی کام کاج کا سلسلہ شروع ہوا تاکہ دھماکوں کی تیاری کی جا سکے۔ اب اس دوران دنیا بھر میں کھلبلی مچ گئی جب بھارت نے دھماکے کیے، اور دنیا بھر کی پھر نظریں پاکستان پہ آ گئیں، کیونکہ پاکستان نے بھی اشارے دینے شروع کر دیے کہ ہم بھی ایٹمی دھماکے کریں گے۔ پاکستان میں بڑے ایک ہیجان کسی کیفیت تھی۔ ہم اس وقت جس انداز میں رپورٹنگ کر رہے تھے، واقعات کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور دنیا بھر میں بڑا تقریباً یقین تھا لوگوں کو کہ پاکستان یہ کام نہیں کر پائے گا۔ اور مجھے یاد ہے ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی کا ایک ریسیپشن تھا، اس میں مجھے برطانیہ کے سفارت خانے میں جو نمبر 3 افسر تھے، انہوں نے پوچھا کہ ہاں امتیاز، کیا یہ کام ہو پائے گا کہ نہیں، اور یہ بات ہے 24 مئی کی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، ہم تیاری تو کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا اگر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر لیے تو۔ یعنی اس وقت ان کی شک کا یہ عالم تھا، اور انہیں یقین تھا کہ پاکستان یہ نہیں کر پائے گا۔ اب قدرت کا کرنا کیا ہوا کہ 27 مئی کو ڈاکٹر قدیر خان، جو کہ کوئٹہ ریسرچ لیبارٹریز کے بانی تھے، انہوں نے مجھے شام 6 بجے گھر بلایا 27 مئی کو، اور بتایا کہ ہم کل یہ دھماکے کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا، اور میں نے کہا کہ کتنی دیر میں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ایگزیکٹ ٹائم نہ بتائیں، لیکن مکمل تیاری ہے، کل ہم صبح چاغی جائیں گے، اور وہاں پہ ہم نے یہ دھماکے کرنے ہیں۔ اس سے پہلے بہت صلاح مشورہ ہوا چین کے ساتھ بھی، امریکہ نے بڑا پریشر ڈالا، اس وقت صدر بل کلنٹن تھے، ان کی طرف سے بڑی آفرز بھی آئیں کہ پاکستان اگر دھماکے نہ کرے تو ہم اقتصادی امداد پاکستان کو فراہم کریں گے۔ بہت ساری ترغیبات دی گئیں، لیکن پاکستان پہ اصل پریشر تھا بھارت کا، اور بھارت کا پریشر کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ 20 یا 21 مئی کو اس وقت کے وزیر داخلہ LK اڈوانی نے بڑے فخر کے ساتھ ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ ہم نے دھماکے کر لیے ہیں، اب ہم ایک نیوکلیر طاقت ہیں، اب پاکستان کو اپنے زیر قبضہ، یہ ان کے الفاظ تھے کہ پاکستان کو اپنے زیر قبضہ کشمیر کی فکر کرنی چاہیے، ہم وہ بھی بہت جلد آزاد کرا لیں گے۔ یعنی ایک لحاظ سے LK اڈوانی نے یہ دھمکی دی کہ اب چونکہ ہم نیوکلیر پاور ہیں، لہٰذا ہم بلیک میل کر سکتے ہیں پاکستان کو۔ تو ظاہر ہے جب اس نوعیت کی صورتحال ہو، تعلقات کشیدہ ہوں آپ کے نیکسٹ ڈور نیبر کے ساتھ، اور وہ پھر بڑا اتراتا پھر رہا ہو کہ ہمارے پاس اب ایٹمی ہتھیار آ گئے ہیں، ہمیں کوئی مانے نہ مانے، ہمارے پاس یہ صلاحیت موجود ہے۔ اور اس بات کا بڑا پھر نوٹس لیا گیا، پاکستان کے تمام جو مقتدر حلقے تھے، وزیر اعظم نواز شریف سے لے کے اور GHQ تک، تمام لوگوں کا متفقہ فیصلہ اسی طرف جا رہا تھا کہ ہم ایٹمی دھماکے کریں گے۔ اب 1986 سے اس صلاحیت پہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس وقت ڈاکٹر قدیر خان نے پہلی مرتبہ ایک مضمون میں اس امر کا انکشاف کیا تھا کہ ہم نے کولڈ ٹیسٹنگ کر لی ہے، اب ہم نیوکلیر دھماکے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہ بات جب بھارت کو بھی پتہ چلی، امریکہ کو بھی پتہ چلی، ان کو ظاہر ہے تشویش تو ہوئی، لیکن 1998 تک، 1986 سے 1998 تک انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ کام ہو پائے گا۔ ترغیبات وغیرہ امریکہ نے استعمال کی، لیکن ظاہر ہے پاکستان کی ترجیحات ان امریکی ترغیبات سے مختلف تھیں جو وہاں سے آفر ہو رہی تھیں، اور ہماری سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ترجیح تو یہی تھی کہ ہم بھی خود کو بھارت کے برابر ثابت کریں۔
تو جناب اس میں جب ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 27 مئی کی صبح بہت سارے میزائل ڈپلوائے کر دیے گئے تھے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، اور یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر ہم نے ایٹمی وار ہیڈ لگائے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کہا رپورٹس یہ آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے بھارت پاکستان پہ حملہ کر دے۔ بھارت کے حملے کے پیش نظر پھر میں نے وہ رپورٹ کیا، CNN کو بتایا، ڈوائچے ویلے کے لیے میں کام کرتا تھا، وائس آف جرمنی، اس کو رپورٹ کیا، جرمن پریس ایجنسی کے لیے میں نے رپورٹ کی۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اس وقت 27 مئی کو رپورٹ کر دیں کہ پاکستان نے بہت سارے میزائل مختلف علاقوں میں ڈپلوائے کر دیا ہے کہ اگر بھارت نے حملہ کیا تو اس کا جواب پھر کیا ہو سکتا ہے۔ اور اسی رات یعنی 27 اور 28 مئی کی درمیانی رات کو پھر پاکستان نے، اس وقت بھارتی ناظم الامور تھے اسلام آباد میں، ان کو رات کے 2 بجے بلا کے وزیر خارجہ گوہر ایوب خان صاحب نے ان کے اپنے ہاتھ سے ان کو ایک یادداشت دی اور کہا کہ آپ نے اگر کوئی گڑبڑ کی تو پھر اس کا جواب نیوکلیئر ہوگا۔ تو میں نے بھی اسی دن رات کو 3:30 بجے قریب فون کیا گوہر ایوب خان صاحب کو۔ مجھے جب پتہ چلا تو انہوں نے اس امر کی تصدیق کی کہ بالکل ہم نے بھارت کو یہ تنبیہ کر دی ہے۔ ابھی میں دفتر سے واپس آ رہا ہوں، اور تقریباً اسی وقت پھر میں نے ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے بھی اس امر کی تصدیق چاہی کہ واقعتاً ہم تیار ہیں اس جوابی کارروائی کے لیے اگر کچھ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بالکل صحیح ہے، اور میں ابھی بس جاگنے والا تھا۔ اچھا آپ نے فون کر دیا، کیونکہ ہم نے 5 بجے کی فلائٹ لے کے چاغ ہی جانا ہے جہاں پہ نیوکلیئر ٹیسٹس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ تو جناب یہ کہانی تھی اس میں، جب تقریباً 3:35 پہ 28 مئی کو چاغی کی پہاڑیاں جو تھیں وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح وہ جو پہاڑ تھا اس نے اپنا رنگ بدلا۔ جب اس کے نیچے دھماکے ہوئے تو اتنے زوردار تھے کہ ڈسٹ اٹھی، وہاں سے گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھا، اور ہم سب کو اس پہ بڑا فخر بھی محسوس ہوا کہ پاکستان نے بھی وہ صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ اور یعنی مجھے تو جو ہمارے برطانوی دوست تھے انہوں نے کھانا بھی کھلایا، بعد میں وہ ہنس رہے تھے کہ یار ہمیں یقین نہیں تھا، لیکن آپ لوگ کے لوگوں نے واقعی یہ کام کر دیا۔ اور یہ موقع تھا ان چند مواقع میں کہ بطور پاکستانی ہمیں بڑا فخر محسوس ہوا کہ ہمارے سائنسدان، ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر تھے، جن لوگوں نے بھی یہ سوچا تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نام بتایا جاتا ہے، کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے نیوکلیئر پروگرام شروع کیا، یہ والا نیوکلیئر پروگرام کہوٹا ریسرچ لیبارٹری، جس کو بعد میں خان ریسرچ لیبارٹریز کہا گیا۔ اور اس کی وجہ سے پاکستان نے غیر روایتی ہتھیاروں میں بھارت کے ساتھ پیرٹی یعنی برابری حاصل کر لی۔ لیکن اس کا اگلا جو افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی تمام تر توجہ بدقسمتی سے ہارڈ سیکیورٹی پہ، دفاعی ساز و سامان پہ مرکوز رہی ہے 1998 سے لے کے آج تک۔ ہمارا قومی دفاع کا تمام تر جو مرکز تھا وہ تھا ہارڈ ویئر، یعنی میزائل، ٹینک۔ حالانکہ جب نیوکلیئر ہتھیار حاصل ہو گئے تو اس میں بہت ساری چیزیں اس قسم کے جو ہارڈ ٹینک وغیرہ، یہ چیزیں پھر بے معنی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر نیوکلیئر ہتھیار ہمارے پاس نہ ہوتے تو جتنے مرضی ٹینک ہوتے، جتنے مرضی فائٹر ہوتے، اگر بھارت چاہتا تو ہمیں جنگ میں انگیج کر سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑا ڈیٹرن تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے جو اقتصادی فائدہ پاکستان کو ہونا چاہیے تھا، جو اقتصادی ترقی ہونی چاہیے تھی پاکستان میں، وہ نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ مستقل طور پہ مرکوز رہی ہارڈ سیکیورٹی پہ، جو روایتی سیکیورٹی ہے۔ سافٹ سیکیورٹی اور سافٹ پاور کی طرف توجہ نہیں دی۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ 1998 میں پاکستان کی GDP جو ترقی کی شرح ہے وہ کوئی 62 ارب ڈالر تھا، اس کا مالیت جو تھی 2022 میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 292 ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ یہ 24 سال کا سفر ہے۔ 24 سال میں بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچا، 24 سال میں بھارت نے کتنی ایسٹرونومیکل ترقی کی،
24 سال میں چین، جس کو غریب کہا جاتا تھا 1998-97 میں، دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی قوت بن گیا ہے۔ 24 سال میں ہماری جو جی ڈی پی تھی وہ محض سمجھے کہ 200 بلین ڈالر بڑھ سکی ہے۔ یعنی اگر واقعی ہمارا ترقی پہ فوکس ہوتا، سافٹ پاور ڈیولپمنٹ پہ ہوتا، ہماری تمام قیادت مخلص ہوتی اور واقعتاً اس ملک کو آگے لے جانے کی خواہش ہوتی، تو ہارڈ سیکیورٹی کی بجائے ہم سافٹ سیکیورٹی پہ توجہ دیں۔ سافٹ سیکیورٹی ہوتی ہے اقتصادی ترقی۔ اقتصادی ترقی اگر آپ کی نہیں ہے تو وہ حال ہوگا جو آج پاکستان کا ہو رہا ہے۔ ایک نیوکلیئر پاور ہے، چھٹی بڑی فوج ہے ہمارے پاس، اور آئی ایم ایف سے صرف $1 ارب کی خاطر اب دیکھیے انہوں نے پاکستان کا کیا حشر کر دیا ہے۔ تیل کی قیمتیں کہاں ہیں، اسٹاک ایکسچینج کہاں ہے، منتیں کر رہے ہیں، لیکن آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جب تک آپ یہ والے اقدامات نہیں کریں گے جن کا آپ نے فروری میں وعدہ کیا تھا، اس وقت تک ہم آپ کا ساتھ۔ آپ کو $1 ارب کی قسط دینی ہے قرضے کی، صرف ناک رگڑوا رہے ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے ہے کہ ہماری تمام تر سیاسی ملٹری اشرافیہ نے نیوکلیئر ہتھیار حاصل ہونے کے باوجود تمام تر توجہ اپنے مفادات کو محفوظ کرنے پہ لگائی، پاکستان کے طویل المایات مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے حقیقی اقتصادی ترقی پہ توجہ نہیں دی۔